صاحب آپ کو لگتا ہے مذاکرات سے حل ہو پائے گا؟ جس طرح سے نوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے, بات چیت سے معاملات آگے بڑھائے جائیں, کیونکہ عمر ایوب تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو تنازع کینالز کا معاملہ ہے سارا, یہ اس کے اصل جو ذمہ دار ہیں وہ صدر آصف علی زرداری ہیں. فیصل صاحب دیکھیں, مذاکرات کا یہ اگر پہلے کر لیے جاتے نا تو شاید یہ نوبت نہیں آتی. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے پہلے اگر بات کر لی جاتی تو شاید اتنے مسائل نہیں ہوتے. اب ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں نا, اور معاملات جس نہج پہ جو چلے گئے, ہم سے مطلب یہ ہے کہ احتجاجی معاملات جو ہیں, ان لوگوں کے احتجاجی تحریک جو لوگ چلا رہے ہیں, وہ معاملات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, اب اس میں یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کر کے بولیں کہ بھائی کچھ لو دو کی بنیاد پہ جو بات ہو جائے گی. یہ جو صورتحال یہاں بن چکی ہے انٹیریئر سندھ میں, یہ اب مذاکرات سے تو کم سے کم یہ راستہ نہیں نکل سکتا کہ بھائی بیچ کا راستہ اس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ تو نہیں نکل سکتا. یا بنے گا یا نہیں بنے گا. اب تو بیچ کا کوئی آپشن جو ہے نا وہ بچا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے اس وقت کا اب خود ہی اپنے لیے جو ہے نا منتخب کیا ہے, خود تلاش کیا اپنے لیے. پیپلز اصل غلط فیصلے تو پیپلز پارٹی سے ہوئے جو آپ مذاکرات کی بات کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی اگر یہ ایشو پہلے ریز کر لیتی اور یہ فیصلے ہونے سے پہلے جو ہے اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے کوئی درمیان کا راستہ نکال لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. پیپلز پارٹی نے ایک کام کیا اور اس کام کرنے کے بعد وہ منرف ہو گئی کہ ہم نے تو نہیں کیا, اور جب دیکھا کہ ہواؤں کا رخ بالکل تبدیل ہو رہا ہے تو منصوبے کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. عمر کوٹ کے الیکشن میں جو رزلٹ آیا ہے اس کو آپ چھوڑیں, کیا رزلٹ آیا ہے. جو کچھ عمر کوٹ کے الیکشن میں ہوا ہے اس سے پیپلز پارٹی کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. حیدرآباد کا جو جلسہ تھا وہ جو وہاں کے اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں تو جو وہاں پیپلز پارٹی کے روایتی جلسے ہوتے رہے اس کی نسبت وہ بہت چھوٹا جلسہ تھا. بلاول صاحب نے ایک بہت خطرناک نوعیت کی تقریر کی وفاقی حکومت کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف. بھائی کیا فائدہ, مطلب اس پورے منصوبے میں اگر اس کا بہت ہی معتاد لفظوں کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ تجزیہ کریں تو بیچارے شہباز شریف کا جو ہے وہ کیا رول ہوگا اس منصوبوں کو بنانے میں یا نہیں بنانے میں. ان کو بیچاروں کو ان پہ تنقید کرنے کا جو ہے نا فائدہ کیا ہے. آپ نے اپنا غصہ جو ہے صرف یہ ثابت کرنے کو ہم اپنے منصوبوں کے خلاف ہیں, وہ بیچارے شہباز شریف صاحب پہ جو ہے نا وہ اتار دیا, بے مقصد اتار دیا. کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں ہے. اسٹینڈ لینا پڑے گا, واضح اسٹینڈ لینا پڑے گا. اس وقت جو صورتحال ہے انٹیریئر سندھ کی, جو راستے بند ہیں, وہ جو مسافر گاڑیوں کو, جو عام گاڑیاں ان کو تو لوگ راستہ دے رہے ہیں, لیکن جو مال بردار گاڑیاں ہیں, جو ٹریکٹرز ہیں, جو ٹرولرز ہیں, وہ مکمل طور پہ بند ہیں. وہ بالکل جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ راستہ نہیں دیا جا رہا. اور یہ جو تحریک ہے وکلا کی, وہ قوم پرستوں کی تحریک سے آگے نکل گئی ہے. اب وہ قوم پرست جو ہے اس تحریک کو جوائن کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ معاملہ ہو گیا, کل تک یہ پوری تحریک جو ہے قوم پرست چلا رہے تھے, لیکن دھرنے والا معاملہ جو ہے وہ قوم پرست تحریک سے اوپر جو ہے وہ چلا گیا. وہاں ایک نئی جو ہے وہ صورتحال ہے. پیپلز پارٹی کا اس وقت مسئلہ کیا ہے, سندھ کے اندر جو ہے حکومت سے ہٹ کر ایک متبادل نظام ہے. اس نظام میں پیپلز پارٹی کے اپنے متعین کردہ اصول ہیں جس کے تحت وہ جو ہے نظام چلتا ہے. وہ نظام جو ہے, یہ جو احتجاجی تحریک ہے, اس احتجاجی تحریک نے اس نظام کو جو ہے نا وہ چیلنج کر دیا ہے. وہ نظام پیپلز پارٹی کا جو متبادل نظام ہے, جو سسٹم ہے, جو ایک ریاست کے اندر ایک متبادل طرز حکومت ہے, ایک رجواڑہ ہے, وہ جو ہے نا وہ خطرے میں جو ہے نا پیپلز پارٹی کا پڑ گیا. پیپلز پارٹی کو تو نہروں سے زیادہ تو اس سسٹم کو, جو اپنا سسٹم ہے اس کو بچانے کی جو ہے نا وہ فکر پڑ گئی. اس سسٹم کو وہ کیسے جو ہے وہ بچائے گی. اب ہونا کیا ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے اس پورے کو بھی بلوچستان اور کے پی کے بنانا ہے, تو پھر اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اب بیچ میں کیا راستہ ہے, مذاکرات پہلے کرنے چاہیے تھے, بات چیت پہلے کرنی چاہیے تھی. مطلب یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے فیصلے کرنے جاتے ہیں تو کیا ہمارے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی کہ کس فیصلے کا کیا اثرات آئیں گے, وہ عوامی جو ہے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. جو ہم بات کرتے ہیں نا بار بار ڈیٹا, اسی چیز کا نام تو ڈیٹا ہے کہ آپ کے پاس تو ڈیٹا ہونا چاہیے تھا, آپ کے پاس تو اس کے اثرات ہونے چاہیے تھے, پتہ ہونا چاہیے تھا بھائی اس فیصلے کا جو ہے وہ کیا ری ایکشن آتا ہے. جن لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ان کے پاس کوئی کیلکولیشن ہی نہیں تھی, بس دل میں خیال آیا یہ آپ نے جو ہے فیصلہ کر لیا, یا پھر پیپلز پارٹی نے ان کو جو ہے بیوقوف بنا لیا کہ ہم سنبھال لیں گے. لیکن اب پیپلز پارٹی سے بھی یہ معاملہ جو ہے نا وہ نہیں سنبھل. پیپلز پارٹی تو اپنی سیاست بچانا جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب آپ رانا ثنا تو کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے تحفظات دور کریں گے. سندھ کا جو موقف شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا کہ پہلے منصوبہ ختم کریں پھر مذاکرات ہوں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات چیت مذاکرات تک جائے گی اور یہ معاملہ دونوں مل کر طے کر لیں گے؟
ایشو یہی ہے یہاں تک آیا کیوں. صدر مملکت کو بریفنگ دی گئی, اس کا ایکس پہ میسیج بھی آیا, بالکل ساری باتیں درست ہے, لیکن صدر مملکت کی حیثیت منظوری دینے کی تو بالکل نہیں ہے. ان کو آپ مرضی جو جا کے بریف کر دیں. ان کے پاس پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہو, اور جیسے آج سندھ کے وزیر کا بیان بھی آیا کہ وہ تو وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے, وہ تو ارسا کے پاس ہے. اصل میں ٹیلی میٹر سسٹم تو لگا ہوا ہے, ڈیٹا سب موجود ہے. بات ہے نیت کی اور اس کے اندر جو شرارت ہے اس کی, کہ آپ ایک منصوبہ منظور کر لیتے ہیں, ارسا کی سطح پہ کر لیں, آپ صدر مملکت کی بریفنگ سطح پہ کر لیں, لیکن آپ جب اس پہ شکوک و شبہات ہیں تو فوری طور پہ آنسر نہیں کرتے. پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں, ادھر ادھر ہو جائے گی بات, لیکن پیپلز پارٹی کی تو ساری سیاست اسی بات پہ ہے. جیسے اے این پی نے کیا کالا باغ پہ, کہ پانی تو پاکستان بھر کا ہے نا, اور وہ چاروں صوبوں سے جاتا ہے اور گھومتا ہوا جا رہا ہے. اب آپ کہیں پہ کسی نہر کے ذریعے بلوچستان میں مل رہا ہے, کہیں پنجاب سے آ رہے ہیں, جو اعتراضات آئے اس کے جوابات بھی آئے کہ جی جیسے پنجاب کی نہر ہے کہ جی پنجاب اپنے حصے کا پانی لے گا, لیکن وہ جو پانی لے گا تو اس کے لیے لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ آخر یہ جو پانی کبھی کبھار, چاہے وہ سیلاب کی صورت میں آئے, کسی بھی سچویشن میں آئے, گرتا تو دریائے سندھ میں ہے جا کے, اور پانی پھر وہاں سے اس کے بہاؤ میں جاتا ہے. وہاں کے اپنی اعداد و شمار ہیں کہ جی کیٹی بندر پہ کیا ہو رہا ہے, دوسرے پہ کیا ہو رہا ہے, ڈیلٹا ختم ہو گیا, وہاں پہ وہ سارا کے سارا تباہ ہو گیا. بالکل ساری باتیں آپ سب کو تسلیم کر لیں کہ کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا, کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا. پنجاب بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, کے پی بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, سندھ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, بلوچستان بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. تو پھر اس ٹھیک کا علاج یہی ہے کہ آپ سب کو بٹھائیں, چاہے ارسا میں بٹھائیں, ورنہ سی سی آئی اس کام کے لیے موجود ہے. اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا جمعرات کو بھی کہ آرٹیکل 155 ہے آئین کا, اور 1956 کا ایکٹ ہے انکوائری کمیشن, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے بیٹھ کے ان کے حوالے کر دیں. چونکہ یہ بیان بازی سے سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. عمر ایوب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا وہ دھنیا پودینہ ڈال کے 16 مسالے, کہ جی یہ تو صدر صاحب کا کیا دھرا ہے. وہ سعید غنی صاحب اپنا ڈرامہ لگا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کی آواز پہ کیوں بات بہتر ہوئی کہ ایک پولیٹیکل آدمی نے کی اور اس کے اوپر بڑی خبر بن گئی کہ ہاں جی بات چیت ہوگی, 2 دفعہ بات چیت ہو گئی, تو اب پھر بیٹھنا ہی پڑے گا نا, اور بٹھا کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو وزارت کا چارج ہے بطور ایڈوائزر وہ ہے بین الصوبائی رابطے کی, اسی کے جو ایڈمنسٹریٹو آفس ہے سی سی آئی بھی اس میں ہے, اور چاروں صوبوں کو بٹھانے کا انتظام. یہ کبھی چودھری نثار علی خان کے پاس وزارت ہوتی تھی 97 میں بھی, تو چاروں وزرائے اعلیٰ کی میٹنگز وہ چیئر کیا کرتے تھے, پرائم منسٹر کے قریب تھے, جیسے آج شہباز شریف کے رانا ثناء اللہ ہیں. تو اب ٹیلی فونک ٹاک سے زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اپنے دفتر کو استعمال کرنا چاہیے. سی سی آئی تو پی ایم نے چیئر کرنی ہے, تو جو کچھ بھی کرنا ہے چاروں صوبوں کو بٹھا کے آپس میں بات کر کے. ڈیٹا ہمارے پاس ہے پانی کا, کتنا کم ہے کتنا زیادہ ہے. جیسے نوید صاحب بات کر رہے تھے ایس آئی ایف سی, بھائی ایس آئی ایف سی بھی تو اسی پاکستان کا حصہ ہے. اگر وہ کوئی منصوبہ لائیں, کچھ